اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حروف العطف احرف العطف ثلاثۃ اقسام الی آخرہ۔ میرے محترم مخاطبین، جامعۃ الفاطمہ سے تعلق رکھنے والی میری تمام محترم بہنوں، میں آپ سب کی خدمت میں ایک بار پھر استقبالیہ کلمات پیش کرتا ہوں۔ جن تاریخوں میں یہ درس ریکارڈ ہو رہا ہے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے ایام ہیں، اس مناسبت سے ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں اور نئے ترم کے دروس کے آغاز کے سلسلے سے میں آپ سب کا اس فضا علمی میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ ہمارا درس مبادئ العربیہ جلد چہارم کا چل رہا تھا اور اس میں گزشتہ ترم کے اختتام پر ہمارا جو کلاس ہوا وہ حروف قسم تک جا کے رکا، اور کچھ دنوں کے فاصلے کے بعد آپ لوگوں نے امتحانات دیے۔ ماشاءاللہ بہت اچھا امتحان آپ نے دیا، اور امتحان میں جو پرچے لکھے گئے میں نے دیکھا امید سے بہتر طریقے سے آپ لوگوں نے اپنی قلم فرسائی کا مظاہرہ کیا۔ پروردگار آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ میں شبیب حسینی فی الحال حالات کے تقاضوں کے تحت شفاہی طور پہ درس دینے سے عاجز ہوں، لہٰذا کلپ کے ذریعے سے ہمارے عرائض آپ تک پہنچ رہے ہیں، اور امید کرتا ہوں جس طریقے سے آپ نے پچھلے دروس کو سمجھا اور تبھی کاپیوں میں جوابات بہترین طریقے سے تحریر کیا، اسی طریقے سے آئندہ دروس کو انشاءاللہ آپ درک کریں گی، محسوس کریں گی، سمجھیں گی، اور انشاءاللہ کامیابی ملے گی زندگی میں۔ ہماری اب جو بحث شروع ہو رہی ہے وہ حروف عطف کے سلسلے میں شروع ہو رہی ہے۔ فرماتے ہیں مسئلہ نمبر 307 کا آغاز کرتے ہوئے، احرف العطف ثلاثۃ اقسام، حروف عطف کی 3 قسمیں ہیں۔ الاول ما یجمع المتعاطفین تحت حکم واحد وهو الواو والفاء ثم وحتی۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ درس کو آگے سننے سے پہلے 3 مثالیں ترتیب سے اپنی کتاب میں کاپی میں تحریر کر لیجئے، کتاب میں اوپر نمبر ڈال کے یا کاپی میں الگ سے۔ پہلی مثال جاء زید و عمر، مثال نمبر 2 ما قام زید ولکن عمر، مثال نمبر 3 سر میلا او فرسخا۔ ہم اردو لہجے کے تحت میل کہہ رہے ہیں، سر میلا او فرسخا۔ یہ 3 مثالیں اپنے ذہن میں رکھیے گا، اور اس کے بعد واپس متن میں آتے ہیں۔ حروف عطف جو ہیں وہ 3 قسموں پر مشتمل ہیں۔ حروف عطف کا کام کیا ہے؟ 2 چیزوں کو ملانا، ایک کو دوسرے پر عطف کرنا، ٹھیک ہے؟ 2 چیزوں کو جو ملاتا ہے، ایک کو دوسرے پر عطف کرتا ہے، ایک کے حکم کو دوسری کی طرف لے جاتا ہے۔ کیسے 2 چیزوں کو متعاطف بناتا ہے، اس کو فرماتے ہیں یہ 3 طریقے سے کام انجام پاتا ہے۔ حروف عاطفہ کی پہلی قسم جو ہے وہ کیا ہے؟ ما یجمع المتعاطفین، جو 2 متعاطف کو، یعنی جیسے جاء زید و عمر ہے تو زید متعاطف نمبر 1 ہے، عمر متعاطف نمبر 2 ہے، تو 2 معطوفوں کو، متعاطف کو جو آپس میں ایک دوسرے سے عطف کا رابطہ برقرار کرتے ہیں، اس میں سے ایک معطوف علیہ کہلاتا ہے اور ایک معطوف کہلاتا ہے۔ لیکن ان دونوں کے درمیان جو رابطہ ہوتا ہے عطف کا، اور یہ جس باب سے یہ متعاطف لفظ استعمال ہوا ہے اس کو دیکھتے ہوئے اشتراک کا مفہوم پایا جا رہا ہے، لہٰذا یہ بھی متعاطف ہے، وہ بھی متعاطف ہے، معطوف علیہ بھی اور معطوف بھی، اسی لیے دونوں کو ایک ساتھ متعاطفین کی شکل میں استعمال کیا انہوں نے۔ فرما رہے ہیں کہ حروف عطف کی پہلی قسم کیا ہے؟
وہ کہ جو جمع کر دیتا ہے دو متعاطفوں کو یعنی معطوف اور معطوف علیہ کو تحت حکم واحدین ایک حکم کے ماتحت ایک پرچم تلے ایک حکم کے پرچم تلے لاتا ہے. وہ کیا ہے کہ جو دو متعاطف کو جمع کرتا ہے ایک حکم کے تحت یعنی جو پہلے والے کا حکم ہے وہی دوسرے والے کا ہے. وہ واو ہے فا ہے ثم اور حتی. پہلی قسم کی مثال یہ ہے جاء زید و عمر. یہاں واو حرف عطف ہے. واو نے جاء کے حکم میں زید اور عمرو کو ان دونوں متعاطف کیا کیا آپس میں جمع کر دیا ہے. دوسری قسم حروف عطف کی یا عاطفہ کی. الثانی ما یفرد احدہما بالحکم علی سبیل التعیین. ان میں سے ایک کو دوسرے کے حکم سے الگ کیا جاتا ہے مگر برسبیل تعیین. ٹھیک ہے, معین کیا جاتا ہے حکم کو. ٹھیک, جیسے ما قام زید ولکن عمر. یہ حروف کہ جو برسبیل تعیین ایک کو الگ کرتے ہیں دوسرے کے حکم سے. ما یفرد احدہما بالحکم. ٹھیک ہے, وہ تین ہیں, لیکن ہے, لا ہے اور بل ہے. الگ کرتے ہیں برسبیل تعیین. یہ بعد میں جو بھی آ رہا ہے قسم نمبر 3 میں برسبیل ابہام. ٹھیک ہے, وہاں سے بات اور کلیئر ہوگی. برسبیل ابہام کے مقابلے میں برسبیل تعیین آیا ہے. جیسے قام زید ولکن عمر. زید کھڑا ہوا لیکن عمر مطلب کیا ہوا یعنی عمر نہیں کھڑا ہوا. قام زید ولکن عمر. زید کھڑا ہوا لیکن عمر نہیں کھڑا ہوا. یا اگر آپ اگلے صفحے پہ آئیے گا تو آپ کو اگلے صفحے پہ اس کی شاید مثال مل جائے لیکن کی. ہاں, لیکن کی مثال جو ہے اگلے مطلب 2-3 صفحے کے بعد ہے 378 میں 216 میں. لیکن اس میں کہتے ہیں کہ لا تثبت للثانی ما تنفیہ عن الاول. اچھا لا ہے یہ, لیکن اکسا لا. لیکن جو ہے لا کے برعکس ہے. تثبت للثانی ثانی کے لیے ثابت کرتا ہے ما تنفیہ عن الاول جس چیز کی پہلے والے سے نفی کر رہا ہے. جیسے ما قام زید لیکن عمر. ٹھیک ہے, تو زید سے قیام کی نفی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, لیکن عمر کے لیے قیام کو ثابت کیا جا رہا ہے. لیکن اکسا لا. لیکن جو ہے وہ لا کے برعکس ہے, چونکہ لا جو ہے وہ بعد والے کے لیے نفی کو پیش کرتا ہے. اور یہ لا کے برعکس کہتے ہیں تثبت للثانی. لیکن جو ہے وہ دوسرے والے کے لیے ثابت کرتا ہے ما تنفی عن الاول جس کی نفی ہوئی ہے اول سے. مثال ما قام زید, تو زید سے قیام کی نفی ہوئی ہے لیکن عمر کے لیے اس قیام کو ثابت کیا ہے. ٹھیک ہے, تو حکم سے الگ کیا ہے نا. الثانی ما یفرد احدہما بالحکم علی سبیل التعیین. برسبیل تعیین حکم سے الگ کیا جا رہا ہے اور معین کرتے ہوئے. ٹھیک ہے, جیسے پتہ ہے کہ ما قام زید ولکن عمر میں کہ زید کے لیے حکم کچھ اور ہے, عمر کے لیے حکم کچھ اور ہے, اور کس کے لیے کیا حکم ہے یہ پتہ ہے, یہ معلوم ہے, معین ہے. ٹھیک ہے, والثالث ما یفرد احدہما بالحکم علی سبیل الابہام. ایک دوسرے والے سے حکم میں الگ ہے, اوپر بھی الگ تھا نیچے بھی الگ تھا, اور اوپر پتہ تھا کہ زید کے لیے قیام کو حکم ہے اور عمر کے لیے لیکن کے ذریعے سے عدم قیام کو ثابت کیا گیا ہے. ٹھیک ہے, زید کے لیے ما آ گیا ہے نا, تو عدم قیام ہے لیکن عمر کے لیے قیام کو ثابت کیا گیا ہے. اب ہم نمبر 3 میں جب چلتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک کو دوسرے سے الگ تو کیا جا رہا ہے مگر برسبیل ابہام ہے. اس کے لیے جو حروف استعمال ہوتے ہیں وہ ام ہے اور او ہے. ام اور او, یہ 2 حرف برسبیل ابہام. جیسے
سر میلن اور فرسخن، سفر کرو، سیر کرو 1 میل، میلن 1 میل یا 1 فرسخ، پتہ نہیں ہے، مبہم ہے، کہا جا رہا ہے کہ سفر کرو، لیکن کتنا سفر کرنا ہے، ٹھیک ہے، یہ معلوم نہیں ہے، وہ مطلب مشخص نہیں ہے، یا یہ یا وہ، اس میں معین نہیں ہے، یا 1 میل سفر کرنا ہے یا 1 فرسخ سفر کرنا ہے۔ یا مثلا ایک مثال اور دیتے ہیں، اگلے صفحے پہ آگے آئے گی کہ الکلمۃ اسم او فعل او حرف، او کے ذریعے سے عطف کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، کلمہ یا اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے۔ اب آ جائیے اس کو تھوڑا آگے چل کر کے اور واضح کریں گے۔ یہ الواو تستعمل، اب وہ حروف عاطفہ، ٹھیک ہے، یہ حروف عطف کہ جو قسم اول میں ہیں، کہ جو 2 متعاطف کو جمع کرتے ہیں، متعاطفین کو ایک حکم کے تلے لاتے ہیں، ان میں سب سے پہلے واو کو بیان کیا گیا تھا۔ فرماتے الواو تستعمل لمطلق الجمع بین المتعاطفین، اب یہ جو جمع کے لیے آتے ہیں نا، ان میں بھی کچھ قسمیں ہیں، ان میں بھی کچھ فرق ہے، ٹھیک ہے، فا الگ کام کے لیے آتا ہے، سما الگ کام کے لیے آتا ہے، واو الگ کام کے لیے آتا ہے، اور حتیٰ الگ کام کے لیے آتا ہے۔ واو کس لیے استعمال ہوتا ہے؟ الواو تستعمل لمطلق الجمع بین المتعاطفین، 2 متعاطفین کے درمیان مطلق جمع کو سمجھانے کے لیے آتا ہے، اس میں اشتراک در حکم ہے صرف، لیکن کیفیت اشتراک نہیں، اس کو ذہن میں رکھیے گا، مطلق کے اوپر نمبر ڈال کے سائڈ میں لکھیے گا، مطلق یعنی کیا، یعنی اشتراک ہے صرف، کیفیت اشتراک معین نہیں ہے اس میں، کہ جاء زید و عمرون میں زید بھی آیا اور عمر بھی آیا، دونوں متعاطفین حکم میں جمع ہیں، لیکن کون پہلے آیا کون بعد میں آیا، یہ ساری گفتگو اس میں نہیں ہو رہی ہے، جاء زید و عمرون، برخلاف دوسری چیزوں کے جو بھی آگے آ رہی ہے۔ الاصل فی معنی الفا، اب فا کے سلسلے میں تھوڑا سا تفصیلی بیان ہے۔ فرماتے ہیں فا کیا ہے؟ فے میں اصل ترتیب اور تعقیب ہے، ترتیب و تعقیب، ترتیب ہے اور ایک دوسرے کے بعد ہے، ٹھیک ہے، عقب سے بنا تعقیب، جیسے ما جاء زید فعمر، زید آیا پھر عمر آیا، تو یہاں ترتیب بھی ہے کہ زید پہلے یا عمر بعد میں، اور یہ بھی ہے کہ زید کے آتے ہی فوراً آیا ہے عمر، ٹھیک ہے، اس کو فائے ترتیب بھی بولتے ہیں۔ طلبت من زید فقلت اعطنی الکتاب، میں نے زید سے طلب کیا اور پس میں نے اس سے کہا کہ مجھے کتاب دے دو، ٹھیک ہے، میں نے زید سے طلب کیا اور کہا کہ پھر فوراً کہا کہ کتاب دے دو، یہ ترتیب بھی ہے، یعنی پہلے مطالبہ ہے اور فوراً جو ہے بلا فاصلہ جو ہے تعقیب، یعنی اس کے فوراً بعد کیا ہے، یہ جملہ ہے، میں نے کہا کہ مجھے کتاب دے دو۔ وَيَتَفَرَّعُ مِنْ ذَلِكَ، اور یہ جو ترتیب و تعقیب ہے اس سے متفرع ہوتی ہے جو چیز، وہ چیز کیا ہے، مجیئها سببیتاً، کہ یہ فے جو آتا ہے فائے سبب بن کے آتا ہے، مجیئها سببیتاً، یہ سببیہ ہوتا ہے، جیسے ضرب زیدون الولد فاماتہ، زید نے لڑکے کو مارا اور اس کو ضرب لگائی اور مار ڈالا، پہلا والا مارا جو ہے وہ پٹائی کرنا، اور دوسرا والا مارا نے ختم کر دینا، قتل کر دینا، موت عطا کر دینا، تو ضرب زید الولد فاماتہ، زید نے ضرب لگائی لڑکے کو اور اس کو فوراً جو ہے کیا کر دیا، پس کیا ہوا اس کے بعد، وہ مر گیا، یہ مار ڈالا زید نے۔ تو یہ جو فا ہے نا، فا سببیہ ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ضرب سبب کشتن ہے، سبب موت ہے۔ وما عارف دارکا فازورکا، میں تیرے گھر کو نہیں پہچانتا ہوں، نہیں جانتا ہوں کہ تیری زیارت کو آؤں، ٹھیک ہے۔ اب 1-2 مثال رہ گئی ہے، لیکن اس کو انشاءاللہ اگلے درس میں بیان کروں گا، آج کے درس کا وقت ختم ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔